السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ ہمارا چوتھا بیان ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عن امیر المومنین ان الحسن والحسین سبطہ هذه الامہ، حسن اور حسین علیہ السلام اس امت کے سبتین ہیں، یعنی فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہما من محمد کمکان العینین من الراس، اور حسنین علیہ السلام دونوں کا مرتبہ پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے دو آنکھیں انسان کے چہرے پہ ہوتی ہیں، یعنی حسن مجتبیٰ ایک آنکھ اور حسین شہید کربلا دوسری آنکھ۔ وَأَمَّا أَنَا فَمَكَانُ الْيَدَيْنِ مِنَ الْبَدَنِ، اور میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھا جیسے بدن کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی سرور کائنات کے سارے کام میں کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا فَاطِمَةُ فَمَكَانِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسے انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، اس منزل پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ مثلنا مثل سفینۃ نوح، ہماری مثال نہیں، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، ذاتن و صفاتن، صفت میں بھی ایک جیسا ہو، ذات میں بھی ایک جیسا ہو۔ یہ چشمہ ہے، اگر اسی جیسا دوسرا چشمہ ہو تو یہ مثل ہوگا، لیکن چشمہ دوسرے قسم کا ہو لیکن صفت اس کی یہی ہو جو اس چشمے کی ہے۔ اس طریقے سے مثل ہماری کیا ہے؟ سفینہ نوح کی ہے۔ سفینہ نوح کھجور کی لکڑی سے بنا تھا، ہم نور سے بنے ہیں، تو کوئی تقابل نہیں ہے نور کی کشتی کا کھجور کی کشتی سے، لیکن چونکہ سفینہ نوح بھی کشتی نجات تھی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی کشتی نجات ہیں، اس لیے مسئلے کشتی نوح ہیں۔ من رکبہا نجا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا اسے نجات ملے گی۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو بھی اس سے منہ پھیرے گا وہ غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا یہ اجزائے پیغمبر قرار دیے گئے۔ خود پیغمبر نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب جو مسلمان سوال کرتے ہیں نا کہ انبیاء سے کیسے افضل ہے اہل بیت، علی کیسے افضل ہیں، فاطمہ زہرا کیسے افضل ہیں، تو اس سوال کا جواب سرور کائنات کی احادیث میں بھی ہے اور مولا کائنات کے اس فرمان میں بھی ہے کہ جو جزو پیغمبر ہیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اجزائے پیغمبر پر کسی کو بھی بلند نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی برتر نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، اسی طرح اجزائے پیغمبر بھی کائنات میں سب سے افضل ہیں، ان سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی نبی ہو یا امام، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزاء، اسی لیے پیغمبر نے لفظ استعمال کیے ہیں، اہل بیت کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں اور اطرت کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اطرت کہتے ہیں اس ٹکڑے کو کہ جو اصل کے ساتھ ملا دیا جائے تو ایک ہو جائے اور اس کا فرق محسوس نہ ہو۔ جیسے سونے کا ٹکڑا، چاہے وہ 1 کلو سونا ہو، چاہے وہ 1 ذرہ سونے کا ہو، وہ بھی اطرت، یہ اطرت کے معنی ہے۔ مشک اتنا سارا ہو تب بھی مشک ہے، 1 ذرے برابر ہو تب بھی مشک ہے۔ لہذا جب یہ
کو جز کل کی طرف پلٹے اور جز ایک ہو جائے، اسی لیے اس کو آل کہا جاتا ہے، آل یولو، یعنی رجع یرجعو. جب آل کا معنی یہ ہے کہ جب پلٹے اپنے اصل کی طرف تو اصل کا جز بن جائے. بس اسی میں وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو جبرائیل امین نے اللہ سے پوچھا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ اس چادر کے اندر وہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے کائنات کو خلق کیا، اس کی میں انشاءاللہ اگلے بیان میں وضاحت کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.